الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی ہی خیر و برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے الفرقان اپنے محبوب بندے پر تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج سورہ فرقان کے جلو میں ہم 19ویں پارے میں داخل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے مضامین سے بھی اکتساب فیض کریں گے۔ اور آج مکی صورتوں کا ایک اور گروپ جو 8 صورتوں پر مشتمل ہے، جو سورۃ الفرقان سے شروع ہو کر سورہ حامیم سجدہ تک جائے گا۔ اس سے قبل 14 صورتوں پر مشتمل ایک گروپ جو 11ویں پارے سے 18ویں پارے تک، اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ درمیان میں مدنی سورۃ النور، اس سے اکتساب فیض کیا، اور پھر آج اسی طرح یہ گروپ مکی صورتوں کا اور اس کا اختتام سورہ احزاب اور سورۃ النور، ان کے مضامین میں اور اس کے ذوق میں بڑی مماثلت ہے۔ مکی صورتوں کا مزاج وہی جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور آج جس سورۃ الفرقان جس کا آغاز اور ابتدائیہ اور سرنامہ کلام کے طور پر ایک آیت میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر۔ قرآن پاک میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو عبدہ، اپنا بندہ کہہ کر اعزاز اور افتخار عطا کیا۔ اس سے قبل سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر سورہ کہف جس میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ عبد اور چیز ہے اور عبدہ اور چیز ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس کی بعض اوقات ساری زندگی ہی انتظار میں گزر جاتی ہے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے جو حتیم میں چادر تانے محو استراحت ہو اور ساری کائنات اس کے استقبال کے لیے سراپا انتظار بن کے کھڑی ہو۔ اور اقبال نے کہا کہ عبدہ دہرست عبدہ، کہ عبدہ وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے سبب یہ کائنات کی ساری بھوک المونیاں انسانیت کو عطا ہوئی ہیں، اور جہاں جہاں رنگ ہے، روشنی ہے، نور ہے، وہاں وہاں اس عبدہ کی عطایات اور عنایات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروئے دارزو، یا ز نور مصطفیٰ اوراں بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ وہاں وہاں نظر ہوئی، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر ہوا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو آج کی تینوں صورتوں کے اندر ایک سگنیفیکنس اور ایک امتیاز ہے کہ قرآن پاک کا اعجاز اور اس کا امتیاز اور اس کا تخصص اور اس کی فصاحت و بلاغت کا تذکرہ ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری صورت ہے سورۃ شعراء، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ اور جو سورہ نمل تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم اور روشن کتاب کی۔ یہ سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ مکہ کے اندر بہت بے چینی تھی، اور حضرت اقبال نے جو نوحہ لکھا ہے، نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ، وہ کہتا تھا یہ کیسا انقلاب آ رہا ہے کہ اس میں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے جو ہمارے غلام ہیں۔ یہ حبشہ سے آیا ہوا بلال اور روم سے آیا ہوا صہیب،
اور پھر یہ مکہ کے سردار عتبہ، عتیبہ، ابو جہل اور شیبہ، یہ سب ایک ہی صف میں بیٹھیں گے اور ایک ہی جگہ پر یہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ اور پھر وہ کہتا تھا کہ یہ کیسی تعلیمات اور کیسا انقلاب اور کیسا ابلاغ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، اور انسان ہونے کے ناطے تکریم آدمیت اور شرف انسانیت کا تاج ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ اور اس انقلاب اور اس پیدا ہوتی ہوئی صورتحال کے لیے ہر وقت وہ بیتاب، بے چین اور پریشان رہتا، اور اقبال نے کہا کہ سینہ ماعز محمد داغ داغ۔ اور اسی بے چینی اور پریشانی میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ ایام میں ان چیزوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کا داعیہ اور مادہ موجود تھا۔ عتبہ کہتا تھا کہ میں نے یہ کلام سنا ہے، یہ جس کو تم جادو کہتے ہو، جس کو تم کہانت کہتے ہو، یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی ہٹ دھرمی۔ اور اسی میں حضرت عمر فاروق بھی تھے جو ابھی اسی سسٹم کا حصہ تھے، اور وہ وہاں کے انٹلیکچوئلز میں تھے، جینیس تھے، نابغہ تھے، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر تھے۔ وہ کسی واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کا ایک فوری معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل غور و خوض ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم لوگ رات کے وقت مکہ کے مضافات میں اکٹھے ہوتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، یاران قدا خار اکٹھے ہوتے، مل بیٹھتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کوئی میرا ساتھی نہ ملا، اور میں بے چین ہو کر دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ صحن کعبہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے اور آسمان تاروں کی روشنی سے منور ہے، اور ایک اکیلا شخص جو رکن یمانی اور حجر اسود کو کعبہ بنا کے اپنے سامنے کی دیوار بنائے ہوئے محو کلام ہے، اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور وہ ایک اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہے۔ میں قریب آیا تو دیکھا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات استادہ اور محو کلام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تنہائی ہے، اور تنہائی میں انسان کی صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا کلام پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پہ بیٹھ گیا جہاں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، لیکن ان کی نظر مجھ پر اس وقت نہیں پڑ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، فلا اقسم بما تبصرون فما لا تبصرون وما لا تبصرون۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کلام کی جو ایک ہیبت اور اس کا ایک رعب اور اس کے اندر ایک شکوہ تھا میرے اوپر طاری ہونے لگا، اور میں نے کہا کہ یہ مشرکین اور میرے ساتھی یہ صحیح کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کلام جس کے اندر نغمگی ہے، جس کے اندر شعر ہے، جس کے اندر ایک ردم ہے، یہ یقیناً ایک اس کے اندر جادو ہے۔ تو میں نے کہتے ہیں دیکھا کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے آیت پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کے میں نے خیال کیا کہ یہ تو میرے خیال کو بھانپ گیا ہے، تو یقیناً یہ کوئی کاہن ہے۔ اور اس سے اگلی آیت نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کاہن کا کلام تو نہیں ہے اور تم بہت کم نصیحت پکڑنے والے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اس کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آج قرآن پاک کی انہی آیات، انہی بابرکت اور مقدس اور نصیحت آموز آیات بینات، ان سے ہم ہمیشہ کی طرح روشنی اور رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ بہت وقیع اور ہمارا شاندار پینل مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ قادری۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الرشید، رشد و ہدایت عطا فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ مفتی صاحب، آج سورۃ الفرقان اور اس کی آیت بطور خاص 28 اور 29، اس روز ظالم فرط ندامت سے
کاٹیں گے اپنے ہاتھوں کو اور کہے گے اے کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو اور اس نجات کے راستے کو۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے۔ انسانوں کی زندگی میں انسان کی کمی کوئی اور چیز پوری نہیں کرتی۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت رہتی ہے، اور خصوصاً چند انسان ایسے ہوتے ہیں جو قریبی دوست کہلاتے ہیں، جن سے کوئی بھی شخص اپنے دل کے داستانیں شیئر کرتا ہے۔ دوستی بڑی اہم چیز ہے۔ بڑا ہی فقیر اور غریب اور محتاج وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مخلص اچھا دوست نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کا برا دوست ہو، جس کا کوئی گمراہ دوست ہو، کوئی ایسا شخص دوست ہو جس کا ظاہر باطن برائی سے آلودہ ہے، تو ایسی دوستی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے دین نے دوستی کے حوالے سے کچھ خاص ہدایات دی ہیں، رفاقتوں کے اصول بھی عطا کیے ہیں۔ عطا فرمائے۔ ایسا نہ سمجھو کہ یہ تمہارا نجی معاملہ ہے اور تم آزاد ہو، میرا دوست میری مرضی، نہیں۔ قرآن نے اس پر ہدایات دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو آیت آپ نے اب پڑھی ہے، آیت نمبر 27، 28، پھر آگے 29 بھی، پھر اسی طرح کا حکم سورہ زخرف میں بھی ہے۔ ہوا یوں کہ عقبہ بن معیط ایک شخص تھا جس نے دربار رسالت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتا، بیٹھتا، متاثر ہوا اور یہ رفاقتیں چل پڑیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک مشرک کے ساتھ دوستی لگائی رکھی تھی، وہ دوستی ختم نہ کی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بیٹھتا ابئی کے پاس، وہ اس کی برین واشنگ کرتا، اس کو موٹیویٹ کرتا کہ تم واپس پلٹ آؤ، اور اس کو مختلف لالچ بھی دیتا، مستقبل کی کچھ اندھیری روشنیاں دکھاتا۔ وہ اس کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو اسلام سے ارتداد اور کفر کی طرف لے گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے نیک دوستی لگائی اور اس کا ثمر حاصل کیا، لیکن بری دوستی نہ چھوڑی تو بری دوستی نے اس پر کیسا قہر ڈھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اس دن یہ ظالم اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، ہائے میں برباد ہو گیا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کتنی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا پہلے میں سورہ زخرف کی آیت کا ترجمہ کر دوں۔ یہ تھی بری دوستی کا انجام، اور اچھی دوستی کا کیا ثمر ہوگا، فائدہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سبحان اللہ۔ کہ بڑے بڑے گہرے اور جگری دوست کل قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے پر اپنے اعمال کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پھنس جائے اور میں بچ نکلوں۔ لیکن الا المتقین، قرآن کہتا ہے جس کی دوستی متقین کے ساتھ تھی، نیکوں کے ساتھ تھی، سبحان اللہ، یہ دوستی قائم رہے گی۔ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نیک جنت میں جا کر کہیں گے مالک ہماری درخواست ہے، وہ جو دوست ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، مجالس لگاتے تھے تیرے ذکر کی، وہ اپنے کچھ عملوں کی وجہ سے دوزخ چلے گئے ہیں، میرے اللہ تو ان کو بھی نکال۔ تو اللہ انہیں فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منه، تم جاؤ دوزخ کے دہانے پر، جو تمہارا دوست اس کے اندر ہے اس کو ساتھ نکالو اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے خوشبو سونگی تو پوچھا کہ تو مٹی یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ واہ، تو مٹی کہنے لگی من گلے ناچیز بودم، آہا، میں تو ناچیز مٹی ہوں،
مجھ میں تو کوئی خوشبو نہیں ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ میری ہو گئی خوشبو کے ساتھ دوستی، جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں، میرے رفیق، میرے بہترین دوست کی ہم نشینی کا اثر یہ ہوا کہ اس کی صحبت سے اس کی خوشبو میری بھی ذات میں پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ بس کہنا چاہوں گا، ماں باپ کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو تعلیم دیں، اولاد کو رزق کھلائیں، اولاد کو بہترین سہولیات دیں، وہاں پیرنٹس کی موسٹ امپورٹنٹ ان کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی سوسائٹی، ان کی صحبت، ان کی یاریوں پر بھی نظر رکھیں، کیونکہ یہ جو ساری آپ نعمتیں دے رہے ہیں اس کا فائدہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کی اولاد راہ راست پہ ہوگی، اور ان کی رفاقتوں پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ مفتی صاحب، آیت 53، قدرت الہی کا شاہکار میٹھا اور کھاری سمندر ایک ساتھ، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی دوستی کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المرء علی دین خلیلہ، جو کسی کے دوست کا دین ہوتا ہے آدمی کا بھی وہی ہو جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے دوستی لگانے سے پہلے اسے چیک کر لے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے جی، نظریہ ہر کسی کا اپنا اپنا، تعلقات بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر رسول اللہ علیہ السلام اس تعلقات بنانے میں خطرہ محسوس نہ فرماتے تو اپنی امت کو کیوں ہدایت کرتے؟ وہ ایک اور بھی ہمارے ہاں ضرب المثل ہے جی، دھرم ڈالوں تڑا پیارا، کہ جو جہاں ہم ہیں وہ چیز ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، نظریہ کوئی اس طرح اہمیت نہیں۔ نہیں جی، ہمارا تو دھڑا ایک ہی ہے، جو رسول اللہ کا ہے ہم اس کے ہیں، جو رسول اللہ کا نہیں ہے ہم اس کے نہیں ہیں۔ اب یا تو نبی سے وفا کر لو یا پھر سارے جگ سے وفا کر لو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا، اس لیے دوستیاں دیکھ کے رکھنی چاہیے، اور یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خدا رسول کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس دوستی کے معیار کو رکھنا چاہیے۔ اور اگر اس دوستی میں ہم یہ ذکر نہ کریں تو یقیناً پھر یہ موضوع ادھورا رہ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا کتنا عظیم مقدر تھا، جن کو رب نے چنائی نبی کی دوستی اور سنگت کے لیے تھا۔ تو ہمیں یہ، اور پھر دیکھیے سنگت کے آداب اور دوستی کے آداب دیکھیے، اگر میرے پاک نبی کی ان پر شفقت کی کوئی حد نہیں تو صحابہ کی بھی حضور کے لیے قربانی کی کوئی حد نہیں۔ پھر دوست صرف مفاد پرستی نہیں ہوتا۔ اور آخری بات اس پر میں یہ عرض کروں گا، یہ آپس میں پیار محبت یہ اتنا بڑی چیز ہے کہ حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جب دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ان کی دوستی میں لالچ نہیں ہوتی تو اللہ فرماتا ہے ان دونوں کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو خدا جن سے پیار کرتا ہے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دوست نیک ہو، نیت بھی دوستی میں نیک ہو تو یہ دوستی بندے کے دونوں جہانوں کو سنوار دیتی ہے۔ ابھی جو آپ نے آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے وہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ خدا کی قدرت بار بار بیان ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام سب سے بڑی دلیل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور سب سے بڑی دلیل ہے دین کی صداقت کی، کیونکہ مشرکین مکہ میں آ کر رہے، وہیں پلے بڑھے، اور ان سب کو اس بات پہ پکا یقین تھا کہ زبان رسالت نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس کی صداقت کو ابو جہل تنہائی میں بھی کہتا تھا ہم رسول مانے یا نہ مانے، لیکن محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوا۔ سب سے بڑی دلیل تو اسلام کی میرے آقا تھے، جس ذات پاک کے قریب کبھی جھوٹ نہیں گیا۔ یہ صرف غلام ہی نہیں کہتے بلکہ یہ جو منکر تھے وہ بھی کہتے تھے، نظریاتی دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے۔ تو اللہ پاک کی شان کریمی ہے، وہ مختلف چیزوں سے ان کو سمجھاتا ہے، دیکھو یہ میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، زمین کے اندر نمکین پانی بھی ہے، زمین کے اندر میٹھا پانی بھی ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بسا اوقات تجربہ ہے، 2-2 فٹ کے فاصلے پر پانی چینج ہو جاتا ہے۔ ادھر پانی دیکھیں تو میٹھا ہوتا ہے، ادھر دیکھیں تو کڑوا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سمندر کے اندر پانی ہے، ادھر میٹھا چل رہا ہے، ادھر کڑوا چل رہا ہے۔ دریاب سمندر کے اندر ملتے ہیں، دریاؤں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، کڑوے سمندر میں چل رہا ہوتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگت بدلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ویسے تو نہیں ہے،
اس طرح کا نظام کہ دونوں ساتھ ساتھ پانی چلیں، رنگت بھی نہ بدلے، ذائقہ بھی نہ بدلے، تو کوئی ذات تو ہے نا جس نے ان میں پردہ رکھا ہوا ہے اور یہ ذائقے ان کے مختلف ہیں۔ فرمایا جو ان کو چلا رہا ہے وہی تمہارا خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مفتی صاحب بہت اہم آیات، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ جناب ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ آیات 10 سے زیادہ ہیں تو میں ان کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، اور ان کا ترجمہ ہی اتنا واضح ہے کہ آیات کا مضمون واضح ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، واہ، جنہیں اللہ اون کرتا ہے کہ یہ میرے بندے، جنہیں اللہ قبول کر لے، سبحان اللہ۔ ان بندوں کی نشانیاں اور علامات ان آیات میں ہیں۔ ان آیات کے تناظر میں ہم اپنی شخصیت کو دیکھیں، جو کمی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے یہ رمضان بہترین وقت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑ سے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں وہ سلام متارکت کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہے، وہ انہیں سلام کر کے دور تو اسلام ہے، یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بحث کا حصہ نہیں بنتے، ان سے الجھتے نہیں، ان سے نظر انداز کر کے چلے نکل جاتے، جس کو کہتے ہیں کہ اوائڈ کرتے ہیں، فائٹ نہیں کرتے، اور یہ عالم کی شان بھی ہے۔ ہر صاحب علم، چاہے وہ دین کا علم پڑھا ہوا ہے، دنیا کا علم پڑھا ہوا ہے، جاہل کو آپ کبھی نہیں سمجھا سکتے، اس کو منوا نہیں سکتے۔ دوسری ان کی نشانی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، ان کی راتیں اس حالت میں گزرتی ہیں کہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی وہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ان کے اس درمیان اوابین کے نوافل، پھر رات کے وقت صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے، دیگر نوافل ہیں، وہ ان میں اپنے وقت بسر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ اب وہ صوفی کیا کرتا ہے، اللہ کے نیک بندہ کیا کرتا ہے، وہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا، بے شک جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے، انہا سات مستقر و مقامہ، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ خرچ میں حد سے تجاوز کرتے ہیں جسے اسراف کہتے ہیں، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں جسے بخل اور کنجوسی کہتے ہیں، راہ اعتدال اختیار کرتے ہیں، اعتدال کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہو وہاں کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے، اور وہ اعتدال پہ رہتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اس کو قتل نہیں کرتے، کوئی رحمان کا بندہ کسی کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ ولا یزنون، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور ان کا عذاب قیامت کے دن بڑھایا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔ مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کتنا کریم ہے جی، سبحان اللہ، صرف معاف ہی نہیں کرتا، سارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد کی 2-3 نشانیاں ہیں، میں جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے
اور جب کسی بیہودہ پر سے گزرتے ہیں تو عزت سنبھالتے ہوئے گزرتے ہیں۔ مومن تہمت کی جگہوں سے بھی بچتا ہے، بیہودگی کے مقام سے بھی بچتا ہے تاکہ اس کی عزت کا دامن داغدار نہ ہو۔ اور جب انہیں ان کے رب کی آیات سنائی جائیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان آیات کا اثر ان کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ بطور انعام دیا جائے گا ان کے صبر کے بدلے میں، اور اس کے اندر ان کو سلام اور پروٹوکول پیش کیا جائے گا۔ یہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت کیا ہی خوب ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مفتی صاحب کچھ آپ کومنٹ کر دیں کیونکہ بریک کا بھی وقت ہے۔ مائک آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ بریک سے جب واپس آؤں گا تو پھر آپ کی طرف آؤں گا جناب۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے سورہ شعراء ہے، اس کی آیت 3 نمبر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق پر انتہائی کرم نوازی۔ یہ تو پھر وقفے کے بعد عرض کریں گے۔ یہ مفتی صاحب کے بلا نے ترجمہ کر دیا ہے، پورا چارٹر ہے۔ اصل بندگان خدا کی علامت یہ ہے وہ سارے نیک کام کر کے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ آج معاشرے کا ظلم یہ ہے جو کچھ نہیں کرتے وہ نہیں ڈرتے، اور جو سب کچھ کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے خوف خدا کی دولت ہونا یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور رسول اللہ کے غلاموں کی نشانی بھی ہے۔ میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ وہ 80 سال غالباً یا اس سے کچھ زیادہ ساری رات نہیں سوئے، ساری رات اللہ کی بات کرتے، اور صبح اٹھ کے آئینہ دیکھتے بار بار۔ کسی نے کہا آپ آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا اس لیے دیکھتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب تو نازل نہیں ہو گیا، میرا چہرہ نہ بدل گیا ہو۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ کیے بغیر خدا کا خوف نہیں رکھتے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تم سب سے زیادہ خدا کا خوف مجھ محمد عربی کریم کو ہے۔ تو خوف خدا یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ یہ آپ کی گفتگو کے دوران کالر بھی ہیں 2، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر جواب انشاءاللہ ہم بریک کے بعد لیں گے۔ جی بطول بی بی ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو سب کو میرا بہت زیادہ سلام۔ جی بہن آپ کو بھی سلام۔ کل والا پروگرام جو تھا نا وہ تو بس ایسے تھا کہ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کل والے پروگرام جو ہے اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ بہت عظیم پروگرام تھا، اس پر پورے پینل کو، پوری ٹیم کو بہت مبارک۔ ہاں مفتی اقبال صاحب کی جو باتیں ہیں ایسے لگتا ہے جیسے موتی میں چل رہے ہوں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، اتنا سکون میسر آیا مجھے۔ میں کالیں کرتی لیکن آپ نے شاید کالیں دیکھنے گئی۔ جی کل چونکہ ٹائم ہی نہیں تھا کال کا، اور موضوعات ایسے تھے کہ اس میں کوئی تعطل جو ہے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو آپ کچھ سوال کرنا چاہیں؟ جی جی سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو مطلب کہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے زلیخا کا، تو ادھر جو ہمارے بڑوں نے یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ تو پھر بعد میں زلیخا کو مل گئے تھے، زلیخا جوان ہو گئی تھی اور وہ نیک ہو گئی تھی اور اس نے عبادت گزار ہو گئی تھی، اللہ پاک نے اسے معاف کر جی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام اس حوالے سے کہ جی جو حضرت زلیخا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں رمضان صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم، وہاڑی سے محمد رمضان صاحب، جی آپ کو خوش آمدید۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کو، قبلہ مفتی چشتی صاحب کو اور سوق صاحب کو بہت بہت سلام ہو۔ جی آپ کو بھی سلام۔ عقیدے کا بہت زیادہ تحفظ ہوتا ہے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے الحمدللہ۔ اور یہ ایک یعنی شرعی مسئلہ درکار ہے حضور مفتی صاحب سے کہ ایک مؤذن ہے جی وہ سحری نہیں کر سکا اور لالچ کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن وہ جب اذان دینے سے پہلے سحری بند کرواتا ہے تو لوگوں کو دعا یاد کرواتا ہے اس روزے کی۔ کیا اس دعا پڑھنے سے اس پر وہ روزہ لاگو ہو جائے گا یا رخصت مل جائے گی؟ بڑا فنی سوال ہے جی، انہوں نے یہ اس پر انشاءاللہ مفتی صاحبان ہمارے تشریف فرمائیں، وہ بات کریں گے۔ ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم، محمد سلیم صاحب جام پور سے۔ جی سر السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید سر۔ بڑی ڈاکٹر صاحب رحمت و برکت والا میلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے جناب۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور علماء کرام کو جزائے خیر سے اور علماء کرام کی دین میں زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ سر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کائنات ہے اور ہمارے محسن ہے، اور میں سر ان کی زیارت کے لیے بہت پریشان، ان کی زیارت نہیں ہو رہی، تو ایسا وظیفہ آپ میں عمل بتا دیں ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ جی بہت شکریہ جی، زیارت کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے جو بقیہ مضامین ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور کالرز کے جو سوال ہیں
ان کے جواب بھی اپنے علماء سے حاصل کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک سے قبل کالر تھے، یہ کالرز جو ہیں یہ دراصل ایک فیڈ بیک کا یہ بھی ذریعہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے پینلز اور بالخصوص یہ جو خاص پینل ہے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اور مفتی محمد فاروق القادری صاحب، جنہوں نے لیڈ کیا اس سارے نور قرآن کو اور جن کا علمی پایہ بھی اسی سطح کا تھا جس سطح کا ان کا خطیبانہ اسلوب، اور اس کی بڑی تحسین کی، بالخصوص کل کے پروگرام کی۔ حضرت عمر فاروق کا زہیر بن ابی سلمہ یہ دور جاہلیت کے بڑے معروف شاعر تھے، سبع معلقات میں سے تھے۔ سبع معلقہ کا شاعر ہونے کا مطلب یہی ہے جیسے آج کا کوئی نوبل پرائز یافتہ ہو، تو حضرت عمر فاروق ان کے بڑے مداح تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حرم بن سنان جو ایک قوم کے سردار تھے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا والد اور تمہارا قبیلہ جو ہے یہ اس کی زہیر بن ابی سلمہ یہ بڑی تعریف کرتا تھا، تو وہ نوجوان تھا، اس نے کہا کہ جی ہم بھی تو اس کی بڑی پذیرائی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بڑا تاریخ ساز جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ تم نے جو اس کی تحسین کی وہ فضاؤں میں محو ہو گئی، لیکن زہیر نے تمہارے لیے جو کلمات کہے وہ تاریخ میں تمہیں امر کر گئے۔ یہ علماء یہ جو اس پروگرام کو رونق اور نور بخشتے ہیں، یہ ہماری بستیوں کا چراغ اور ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہیں۔ ہم ہمہ وقت ان کے شکر گزار رہتے ہیں، اور آج یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے پینل کے یہ وقی ممبر علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب آج روانہ ہوں گے، آیا ہے بلاوا انہیں دربار نبی سے، تو ہم ان کے گزشتہ طویل اس ماہ کے اندر جو خطبات ہیں، جو ان کی خوبصورت باتیں ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور اس امر کے لیے بھی ان سے درخواست گزار ہیں کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو تو اس موقع پر اس ساری ٹیم اور اپنے سارے ناظرین اور آڈینس ان سب کو یاد رکھیں۔ یہ بات میں نے درمیان میں اس لیے کر دی کہ بعض اوقات اختتام پہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اور کسی خطیب سے ان کو گفتگو کے دوران انٹرپٹ کرنا اور اس سے مائک لینا چلتی مشین میں ہاتھ دینے والی بات ہوتی ہے اور بڑا خطرہ ہوتا ہے اس وقت۔ تو میں مفتی صاحب دوبارہ آپ ہی کی طرف آتا ہوں کہ ایک تو کچھ سوال بھی ہیں، اور پھر سورہ شعراء اس کی آیت نمبر 3، اور اس میں ایک کالر نے یہ پوچھا حضرت یوسف اور حضرت زلیخا علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک کالر نے کہا کہ مؤذن تھے، وہ اذان سے قبل خود تو وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن جو روزے کی دعا ہے اس کی تلقین کر رہے تھے اور اس کو پڑھ رہے تھے۔ اور ایک کالر نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے حوالے سے کوئی بات کہنے اور پوچھنے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی بات چھیڑ کر انسان کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے امتی آئیں گے آخری زمانے میں جن کی یہ خواہش ہوگی، یا اللہ سارا مال لے لے، ساری اولاد لے لے، اور محمد عربی کی دید کرا دے۔ کوئی بھی مسلمان شخص ایسا نہیں جس کے اندر تڑپ نہ ہو نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کی۔ ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس بھائی کو بھی دیدار کی دولت عطا کرے، ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بارگاہ رسالت میں حضوری کا درجہ رکھتے تھے، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے، وہ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر پاک جب بھی کرے اس طرح کرے کہ وہ گویا وہ آقا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اب اس ذکر کو یوں کہہ لیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی درود و سلام پڑھے، یہ نظریہ رکھ کے پڑھے کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آقا کو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مسکین پر حضور کرم فرمائیں گے اور پردے ہٹا دیں گے اور غلام کو دیدار عطا کرا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بس درود و سلام بہترین وظیفہ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ شعراء کی۔ ڈاکٹر صاحب اس آیت کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی خدا کی مخلوق سے محبت کا انداز آپ دیکھیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین مکہ کو دعوت دیتے دین کی،
اللہ کی توحید کی، اپنی رسالت کی، اور جواب میں وہ جو ظلم و ستم کرتے اور اوپر مانتے بھی نہ، تو میرے آقا کریم کی طبیعت کو دکھ ہوتا کہ میں انہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، یہ جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیونکہ رسول اللہ کے مزاج پر کیا کیفیات ہوتی تھیں انسان تو کوئی نہیں جانتا، رحمان تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ تو اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے ہیں، ان کے غم میں جان دے بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر میں ایک جملہ کہوں گا، امت مسلمہ کو، ایمانداروں کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو محبوب مشرکین کے غم میں اس حد تک چلا جاتا ہے، اس محمد عربی کریم کو کلمہ پڑھنے والوں کا غم کتنا ہوگا۔ ہمیں اتنا غمخوار نبی ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے پاک نبی سے وفا کریں، اور اس وفا کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات، مصطفیٰ کی سنت کی تعلیمات۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، عاشق کہلانا اور چیز ہے اور عاشق نظر آنا اور چیز ہے۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے، امت کو بھی چاہیے اپنے پاک نبی کی غلامی کرے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے، سرکار نے فرمایا تم دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف جاتے ہو اور میں تمہارے کمر بندوں سے پکڑ پکڑ کے بلاتا ہوں، مجھے پیٹ کرو گے برباد ہو جاؤ گے، میری چوکھٹ پہ آؤ گے آباد ہو جاؤ گے۔ ہماری آبادی کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین سے جڑے رہیں۔ مفتی صاحب سورۃ الشعراء آیت 218 سے 220، الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، شان حبیب الرحمن۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو انتہائی قرب حضور کو حاصل ہے، اس قرب کی ایک جھلک ان دو آیات میں دکھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام پر کس قدر فوکس فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، سبحان اللہ، اور آپ محو تلاوت ہوتے، محو یاد الہی ہوتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ اللہ کی یاد میں محو ہیں اور اللہ آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ساری مخلوق چاہتی ہے کہ ہمیں اللہ کی ایک توجہ، اس کی رحمت کی ایک توجہ نصیب ہو جائے، ایک جھلک عطا ہو جائے، لیکن رب کریم اپنے محبوب علیہ السلام پر نہ صرف توجہ خاص فرماتا بلکہ اس خاص توجہ کا اظہار قرآنی آیات نازل کر کے بیان بھی کیا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو بھی وہ ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب اس آیت کے دو تین معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ کے ساتھ مقتدی صحابہ کرام شریک ہوتے، تو آپ ان کی طرف نماز میں توجہ فرماتے۔ اسی لیے وہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم اے میرے صحابہ، دوران نماز جو آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ مجھ سے مخفی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میں نماز میں اگرچہ آپ سے آگے کھڑا ہوں لیکن آپ کے دل کی کیفیات، خشوع وضو بھی میرے علم میں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا انی لأرا من ورائکم کما ارا من بین یدی، میں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں میری نگاہیں آگے ہی رہتی ہیں لیکن مجھے پیچھے کا بھی سارے کا سارا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام بیک وقت آگے بھی دیکھتے اور اسی حالت میں پیچھے بھی ملاحظہ فرماتے، اور نہ صرف پیچھے ظاہر دیکھتے، پیچھے کا باطن بھی، صحابہ کے خشوع و وضو کو بھی۔ ایک تو فرمایا گیا کہ ایک مفسرین نے فرمایا کہ ایک تو مراد اس کی یہ ہے، دوسری فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر ظہور فرمایا نور کی صورت میں، پھر آپ کا نور پاک پشتوں پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ تک آیا، پھر سیدہ آمنہ سے آپ کا ظہور ہوا۔
تو حضرت آدم سے سیدہ آمنہ تک جتنی پاک پشتوں اور پاک رحموں میں حضور کا نور منتقل ہوتا رہا، یہ جو تقلب اور انتقال تھا، جہاں جہاں انتقال ہوا، جہاں جہاں یہ نور آگے ڈیلیور ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ سارے دیکھتا رہا ہوں، وہ میری نگرانی میں ہوتا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے، اور علماء نے اس تفسیر سے اور اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام آباء اور اجداد پاکیزہ ہیں، مومنین ہیں، موحد ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نجات یافتہ ہیں۔ تو یہ دونوں آیات مل کر حضور سرکار کریم علیہ السلام کی زبردست شان کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی پرنور باتیں آپ نے آج اس آیت کے ضمن میں کی۔ مفتی صاحب آپ اس پر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ ہمارے آگے مضامین بہت طویل ہیں، طوالت کے متقاضی ہیں، لیکن آپ ان کو سمیٹیں گے۔ سورہ نمل ہے اور اس کی آیت 18 سے 29 تک جو چونٹیوں کا واقعہ ہے، چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کہا، ان کی ملکہ نے، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں جناب سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس گفتگو کو سماعت فرما لیا، اور یہ 3 میل کے فاصلے پر ابھی تھے کہ اس گفتگو کو سماعت فرما لیا۔ میں اس حوالے سے غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں جو دور سے سننا خدا کی صفت ہے، پتہ نہیں یہ لوگوں نے عقیدے گھڑ کہاں سے لیے ہیں۔ تو 3 میل کے فاصلے سے جناب سلیمان سن رہے ہیں، وہ بندہ خدا ہے، رسول خدا ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل غلط بات ہے، اللہ جن کو سنوائے وہ سن سکتے ہیں۔ اچھا، چونٹی کی آواز ایک غیر محسوس ہوتی ہے، اس غیر محسوس آواز کو اللہ کے نبی نے سن لیا، اس کا مطلب یہ نبی کی قوت سماعت کو اپنی قوت سماعت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، 3 مرتبہ درخواست کرتا ہے، تو جہنم اس بندے کی آواز کو سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اب جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، بندہ یہاں کہہ رہا ہے اور جہنم نے سن لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب کوئی عورت اپنے خامن سے الجھتی ہے تو جنت کی حور کہتی ہے، او خدا کی بندی، اس سے نہ الجھ، یہ تھوڑے دن کا تیرا مہمان ہے۔ اب جنت میں حور، 7ویں آسمان سے اوپر جنت ہے، زمین پہ عورت الجھے تو حور وہاں سن لیتی ہے، حور کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کا کیا مقام ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں والدہ کے پیٹ میں تھا، لو پہ قلم چلتا تھا اور میں قلم کی آواز کو سنتا تھا۔ تو یہ شانیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ ہمارے اندر ایک بات پھیلا دی گئی ہے، جی آپ نبی کا کمال مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، ولی کا مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم شرک نہیں ہوتا، ان کا ذاتی نہ مانو، خدا کا دیا ہوا مان لو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں اس بات کا سبق مل رہا ہے کہ جو آوازیں دنیا کی کوئی طاقت نہ سن سکے، نبوت کے کان وہ بھی سن لیتے ہیں۔ تو جس ذات کو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہر پوری کائنات کی وہ فریادیں سنتے بھی ہیں اور ان پر کرم بھی فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، سورہ نمل آیت 18 سے 29 یہ ابھی آپ نے سماعت کی۔ آیت 21، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدہد اور مکتوب سلیمانی۔ جی، اور اس کے ساتھ یہ کالر بعد میں گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ یہ ایک بطول بی بی نے کہا تھا کہ یہ جو عام بات ہوتی ہے کہ زلیخا دوبارہ پھر ان کو اپنی عمر لوٹائی گئی اور جوان ہوئیں، کیا اس طرح کے واقعات یا کسی؟ وہ آلریڈی اس وقت جوان ہی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جام پور سے سلیم صاحب نے پوچھا تھا کہ ہمارے مؤذن جو ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھنا تھا، لیکن انہوں نے اذان سے قبل جب سحری بند کروائی تو دعا خود بھی پڑھی اور اناؤنس کرنے کی غرض سے پڑھی۔ ان کی اناؤنسمنٹ پہ جتنے لوگوں نے روزہ بند کیا سب کا روزہ ٹھیک ہے، روزے پہ تو اس طرح کا کوئی حرج۔ اور انہوں نے جس بنیاد پر رخصت لی وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ، وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اب موضوع جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں یہ ہدہد کا ایک واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں تمام پرندے، جنات، ہوائیں سب موجود رہتے تھے، یہ سب آپ کے زیر نگیں تھے، زیر حکم تھے۔ آپ نے ایک نظر دوڑائی، سب میں ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ عرض کی گئی حضور وہ تو کافی دیر سے غائب ہے۔
فرمایا وہ آئے، ہم اس سے پوچھیں گے، اگر بلا وجہ اس نے یہاں سے غیر حاضری کا مرتکب ہوا ہے سزا ملے گی۔ اتنی دیر میں ہدہد پہنچ گیا جی۔ کہاں تھے؟ حضور میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں اور بڑی اہم خبر لایا ہوں۔ وہ خبر لے کر آیا، ایک ملکہ جس کا نام بلقیس ہے، سبا کی رہنے والی ہے، اس کا ایک بڑا تخت ہے جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے، 80 فٹ لمبا ہے، 40 فٹ چوڑا ہے، 30 فٹ اونچا ہے، سینکڑوں لوگ مل کے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھیڑ کے منتقل کرتے ہیں، تو اس کی بڑی شان و شوکت ہے۔ لیکن جو وہاں افسوس کی بات ہے کہ جس رب نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس کو بلا کر وہ سورج کی اور دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ہمارا مکتوب پہنچاؤ۔ اس مکتوب کی جو عبارت ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان، یہ خط اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ یہ خط آپ نے بھجوایا، ملکہ نے پڑھا، اپنے عمائدین مملکت سے مشورہ کیا، طویل واقعہ ہے، لوگوں نے بارہا سنا ہے، میں اس کو مختصر چونکہ آپ کا اشارہ بھی آ گیا کرنے لگا ہوں۔ بالآخر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آؤ۔ اس کا تخت لے آؤ، اور اس کا تخت کس طرح آیا یہ مفتی صاحب گفتگو میں شامل بھی ہو جائیں گے جناب۔ ان یرتد الیک طرفک، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکریوں کو فرمایا ہے کوئی جو اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے؟ تو سب سے پہلے جن نے کہا کہ میں لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا جی آپ کی بیٹھک ختم ہوگی تو میں لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اپنی جگہ سے آپ اٹھیں گے تو میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کے مزاج کو یہ بات لگی تم بہت دیر کر رہے ہو، اور مجھے حکمت یہاں یہ بھی لگتی ہے کہ لوگ جنات کی طاقت تو مان لیں گے اور انسانوں کی طاقت کو ماننے کو گھبرائیں گے۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میرے خادموں میں ایسا بھی بیٹھا ہے جو پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے گا۔ تو ایک صاحب علم بندہ جو حضرت سلیمان کا امتی تھا، آصف بن برقیہ، اس نے کہا کہ حضور میں لاتا ہوں، اور دیر اتنا لگے گی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ نہیں کہا کہ میری، بندہ اپنی تو روک بھی سکتا ہے، بس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ غلام لے آیا 1500 میل کے فاصلے پر، اور جناب سلیمان نے یہ دیکھ کے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ غلامان انبیاء کی شان دیکھ کر اسے اللہ کا فضل کہنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ۔ اپنے پینل کا بہت زیادہ شکریہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ آج ہماری 19ویں پارے کے عنوانات اور موضوعات اس سے ہم نے اکتساب فیض کیا، اور اب ہم منقبت کی طرف جانے سے قبل، حمد کی طرف جانے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو شخص سورہ بقرہ کی یہ آیت 201 نمبر کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت میں بلائی نصیب ہوگی۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اسامہ قادری۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا 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 اللہ اللہ، پربت کی کتاروں کی ردا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں، خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں، خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں، ذاکر ہے تیرے ارض و سما اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، یا اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ ثناگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ ثناگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، یا اللہ اللہ اللہ، اللہ